نجاشی نے بلا لیا، صحابہ نے طے کیا جو وہاں موجود تھے کہ ہماری نمائندگی کون کرے گا، ہم سب کی طرف سے بات کون کرے گا؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بھائی، آپ کو سب نے نمائندہ بنایا کہ آپ ہماری طرف سے بات کریں گے۔ حضرت جعفر طیار مسلمانوں کو لے کے نجاشی کے دربار میں پہنچے۔ نجاشی نے سوالات کیے، انہوں نے صحیح جواب دیے کہ نبی پاک نے ہمیں خدا کی دعوت دی ہے، حضور نے صلہ رحمی کے کہا ہے، پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کا کہا ہے، نبی پاک نے کہا تم بھائی بھائی ہو۔ نجاشی نے خوبصورت تعلیمات سنی، اور پھر انہوں نے جب حضرت جعفر طیار نے جب قرآن مجید کی کچھ آیات بیان کی تو نجاشی بھی کھل کے رویا۔ اس کے دربار میں بیٹھے، چونکہ ان کا مذہب عیسائی تھا، دربار میں بیٹھے راہب اور پادری بھی کھل کے روئے۔ نجاشی متاثر ہوا، کہا جاؤ تم جا کے آرام سے اپنے طریقے سے اپنے دین کے مطابق عبادت کرو، تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے۔ اب کفر بڑی شرارت کا قائل ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، نجاشی کے حق میں ہو گئے۔ ایک ان میں سے بولا، کہنے لگا کل میں ایسی چال چلوں گا کہ جڑ سے اکھڑ جائیں گے مسلمان معاذ اللہ ابشا سے۔ تو کہا وہ کیا؟ یہ آپ نے ذرا غور سے بات کو سمجھنا ہے۔ اس نے آ کے پلٹ کے کہا بادشاہ ایک بات ہماری اور سن لیتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا سنائیے۔ کہنے لگا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں معاذ اللہ؟ تو عیسائی چونکہ مانتے ہیں ڈھیر سارے، انہوں نے کہا جی ہاں ہم اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ کہا یہ جو مسلمان ہیں نا یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ وہاں ایک الگ شور برپا ہو گیا۔ یہ سمجھ آئیے آپ کو مذہبی ٹچ کیا ہوتا ہے؟ یہ مذہب کے نام پر کسی گروہ کو، قبیلے کو کس طرح لوگ قابو کرتے ہیں۔ ایک مذہب کا اس نے کارڈ کھیل دیا، کہا آپ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور وہ آپ کے پیغمبر کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں معاذ اللہ۔ اور یہ بالکل سچا ایک مسلمانوں کا نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ہمارا نظریہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اس جیسے ہے ہی کوئی نہیں، ہمسر ہی کوئی نہیں۔ ایک مسلمانوں کا بڑا مضبوط نظریہ ہے۔ لیکن جہاں وہ موجود تھے جن کے ملک میں تھے ان کا نظریہ تو برعکس ہے۔ آپ ان کے نظریے سے ٹکرائیں اور وہ طاقت میں بھی ہوں اور اسلام ابھی بظاہر پاور میں بھی نہ ہو اور حق بات کہنے کا موقع آ گیا، اگلے دن بادشاہ نے کہا دوبارہ بلاؤ، یہ ہمارے مذہب کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ اب صحابہ پریشان ہوئے کہ اب کو بلایا ہے، تو چلتے چلتے کچھ نہ کچھ خبر ان کو پہنچ گئی کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں بات ہوگی، قربان جائیں۔ اب مشاورت ہوئی کرنا کیا ہے، تو بیک زبان میرے محبوب کے صحابہ کی حق گوئی۔ مسلمان نوجوانوں یاد رکھنا، حق گوئی ہی راہ نجات ہے، سچ ہی نجات دلاتا ہے۔ حق پہ کھڑے ہونا، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 بولنے پڑیں گے۔ حق کے رستے سے 1 انچ نیچے اترو گے لڑکھڑا جائیں گے پیر، ساری زندگی اپنے آپ کو سمیٹو گے سمٹ نہیں سکو گے۔ حضرت جعفر طیار اور صحابہ نے بیک زبان مشورہ کیا، ان کے مذہبی نظریات جو بھی ہیں ان کو ٹھیس پہنچتی ہے تو پہنچے، ہم وہی کہیں گے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے اور مدینے والے کا فرمان کہتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کے پہنچ گئے نجاشی کے دربار میں۔ نجاشی کہنے لگا بتلائیے تمہارا جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے۔ جب بندہ حق بولتا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب تو ڈٹ جائے اللہ کا نام لے کر، پھر رب تیرے خوف، تیرے غم، تیرے حزن، تیری پریشانیاں سب دور کر دیتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے، تو حضرت جعفر طیار کی گفتگو، وہ گفتگو میں دبدبا، وہ لہجے کا روب، وہ انداز تکلم، وہ سچے لوگوں جیسی بات، وہ چمکتی پیشانی، وہ خاندان نبوت کا نور،
مولا علی کے بھائی امام حسین کے چچا کس خوبصورتی سے گفتگو کر رہے ہیں، حق بیان کر رہے ہیں. کہنے لگے اے شاہ حبشہ، اے نجاشی، ہمارا وہی نظریہ ہے جو مدینے والے حبیب نے ہمیں دیا ہے. کسی صورت ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، کفر نہیں کر سکتے. حضرت عیسیٰ قطعاً اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو کواری اور پاک مریم کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں. کیا وہ بات ہوگی جب چاروں جانب عیسائی بیٹھے ہیں، ان کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے پادری بیٹھے ہیں، ملک ان کا، وطن ان کا، علاقہ ان کا، اور اس میں ایک حق کی آواز یوں گونجی کہ سناٹا سا چھا گیا، سکتہ سا چھا گیا. حالات میں ایک عجیب سا مد و جزر اور جوار بھاٹا آ گیا. لوگوں کے دل لرزنے لگے کہ یہ کیا، ہمارے ملک میں بیٹھ کر ہمارے عقیدے کے بارے میں بات. بڑا مشکل تھا، پر جو حق کہنے والے ہوتے ہیں نا، سیالکوٹ والوں بولے نہ پھر حضرت اقبال. کہنے لگے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہیں سکا کاند، میں تو کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. میں سچی بات کرتا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو 100 بسم اللہ ہو جائے. اب وہ سب کی نظریں بادشاہ پہ تھیں، وہ ہاتھ دبا رہے تھے، دانت چبا رہے تھے، تل ملا رہے تھے، کہہ رہے تھے بولے بادشاہ. تو نجاشی بولا، ایک تنکا زمین سے اٹھایا، کہنے لگا عقیدے جتنے مرضی بدل لو، گمراہیاں جتنی مرضی لے آؤ، میرے ملک کے لوگوں تم جو مرضی کہو، بہرحال حق وہی ہے جو حضرت جعفر طیار نے بیان کیا ہے. کہنے لگا جو جناب عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ہے نا، یہ میرے ہاتھ میں تنکا ہے، نہ جناب عیسیٰ ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے، حق اور سچ کہہ دیا ہے. یہ عجیب منظر سب بن گیا، ایک عجیب کیفیت سی بن گئی. کفرستان میں ایک توحید کی آواز گونجی، ایک حق کی آواز گونجی، اور اس ملک کے سارے در و دیوار نعرہ توحید کے ساتھ جگمگا اٹھے. تو کہہ تو دے، تو سچ بولتے دے، تو حق کہہ تو دے، تو اپنی زبان پر جملے سچے لے تو آ. کہنا تیرا کام ہے، مدد تو رب فرمایا کرتا ہے. ہم حق نہیں کہتے، ہماری طبیعت نہیں، ہم دوستوں میں بھی خوش آمد پسند ہوتے ہیں. جن بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے نا، جو ہمارے اپنے بچے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ڈانٹیں. وہاں بھی ہم سیاست کا شکار ہیں، وہاں بھی ہم یہ مطلب کہیں ایسا نہ سوچ لے کہ ان کا باپ ان کے وہ منو کی جی میں نے کہہ دیا. آپ ہر جگہ ڈر رہے ہیں، آپ ہر جگہ نرمی اور چیز ہے لیکن بزدلی اور چیز ہے. آپ ہر جگہ کمزور پڑ گئے، آپ کو جہاں کہہ دینا چاہیے تھا وہاں بھی نہیں کہہ پا رہے. او میرے دوستو، یہ کمزوری کی چادر اتار پھینکو، یہ بزدلی کے لحاف اتار دو. وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، ہم نے بہت کچھ کھو ڈالا. اب اپنی زندگی میں سچائی کا ساتھ دیں، کھڑے ہونا سیکھیں، بات کرنا سیکھیں، جملوں کے اندر آپ تیزی لائیں، آپ کے لفظ طاقتور ہوں. کیوں کمزور پڑتے ہیں؟ اپنے گھر میں، اپنے قبیلے میں، اپنے دوستوں میں سچی بات کریں. یہی ہے نا کہ تھوڑی دیر کے لیے لوگ برا کہیں گے. چھوٹا آدمی ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، پر ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ سچ بول دیں لوگوں کے بیچ. آپ کے منہ پہ جو آپ کو برا بھی کہیں گے نا، رات جب تکیے پہ جا کے لیٹیں گے تو اندر سے آواز آئے گی، یار کہتا تو ٹھیک ہی تھا وہ.